على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد الأبرار وسيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے بندو اپنے رب کا ذکر کرو. وَذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آگے ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل کسے کہتے ہیں؟ تبتل کہتے ہیں لوگوں سے، مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا. تبتل کا ترجمہ کیا؟ مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا، پھر اللہ کی نسبت پر مخلوق سے جڑو. پہلے مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا، پھر اللہ کی نسبت پر مخلوق سے جڑنا. وہ رنگ ہی الگ ہوتا جی. اللہ سے جڑے بغیر مخلوق سے جڑیں گے صرف خود غرضی رہتی. خود غرضی، اپنا مقصد، اپنی غرض. جس دن غرض پوری نہیں ہوئی اس دن سے تعلق ختم. تو اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو اور تبتل اختیار کرو، تنہائی اختیار کرو، محفلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. محفلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے؟ بل کلنٹن ویسا تھا، جارج بش ویسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ ویسا تھا. میں کیسا تھا اس کا ذکر نہیں. جب میں کیسا تھا یہ ذکر آئے گا تو پھر فکر پیدا ہوگی اپنی اصلاح کی جی. اس لیے اللہ ہم سب کو تبتل کی نعمت سے سرفراز فرمائے. اور جس بندے کو تبتل مل جائے سمجھو کہ اللہ کی ایک بہت بڑا انعام مل گیا. اسی لیے اہل اللہ کو دیکھیے آپ، جتنی بات ہوتی ہے محفل میں ختم، اس کے بعد تنہا بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. یہ تنہائی اور ذکر دونوں کا خاص تعلق ہے. بھی ترتیب بات ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو گئی، بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کو نبوت ملنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الیہ الخلاء، حبب الیہ الخلاء، میرے اندر تنہا رہنے کا مزاج ڈالا گیا. حبیبہ فعل مجہول ہے جی. میں تنہائی کو اختیار کرنے لگا نہیں، اللہ کی طرف سے میرے اندر ایسی کیفیت پیدا ہونے لگی کہ میں سب سے کٹ کر تنہا رہنے لگا. اس لیے کہاں جاتے تھے آپ؟ غارے ہرا کیا غارے سور؟ غارے ہرا یاد ہے. ہجرت کرتے وقت جس غار میں آپ آرام فرمائے، قیام فرمائے، وہ غار ثور. غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ جبکہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی،
کوئی دینی اعمال سامنے نہیں تھے، تنہا جا کر بیٹھتے تھے۔ کیا کرتے تھے اس کے لیے الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے جو اعمال تھے وہ کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، جس نے ساری کائنات کو بنایا سجایا اس کو یاد کرتے تھے۔ لوگوں کے مشرکانہ اعمال سے آپ کو بیزارگی ہونے لگی، پتھر کو خود بنا رہے، مورتی بنا رہے، اس کی پوجا کر رہے، جو کہ ہر چیز کا محتاج، ہٹ نہیں سکتا۔ ہم تو ہٹتے، وہ بھی نہیں ہٹتا۔ ایک ضروری کال ہے، میں بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھتے تھے جی، ہفتوں، کب تک؟ 8 دن 10 دن کا توشہ لے جاتے تھے۔ جب توشہ ختم ہوتا خود تشریف لاتے تھے، پھر توشہ لے کر جاتے تھے۔ کبھی کبھار تو ایسا ہوا کہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ بنا کر خود لے جا کر اوپر دیتی تھی۔ جو لوگ حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ غار ہرا دیکھ کر آئے ہوں گے، اچھے مردوں کی طاقت نہیں ہوتی اوپر جانے کی، لیکن حضرت ام المؤمنین کئی مرتبہ چڑھ کر اوپر گئی ہیں، توشہ دے کر آئیں۔ آج اتنی سہولتوں کے باوجود آج نہیں جا پاتے لوگ، اس زمانے میں تو کوئی سہولت نہیں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حبب الیہ الخلاء، مجھے تنہائی پسند کا مزاج ڈالا گیا، تنہا رہنے لگا۔ تو تنہا رہنے کا مزاج پہلے بنانا یہ سالک کے لیے ضروری۔ سالک کسے کہتے ہیں پہلے بتایا گیا تھا، جو تصوف اور اپنی اصلاح نفس، تزکیہ نفس کی جو آپ حضرات آ رہے ہیں، آپ حضرات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سالکین۔ سالکین اللہ کے راستے میں چلنے والے جی۔ تو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کیا پسند آئے؟ تبتل، تنہا رہنے کا مزاج پسند۔ اس کا مطلب ہے نہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر باہر جاؤ، سب کے ساتھ رہتے ہوئے کھانا ساتھ میں تھے، بات چیت ساتھ میں تھے جی، میاں بیوی کی تنہائی ساتھ میں تھی۔ اس کے علاوہ کچھ وقت ہمارا ایسا نکلے جس میں ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جب کیفیت شروع ہوتی نا، یہ اللہ سے ایک قسم کی محبت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبت اور مشک یہ کبھی چھپتے نہیں۔ خوشبو کتنا بھی چھپا کر رکھو، کہیں نہ کہیں سے اس کی خوشبو پھوٹ کر باہر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت جب دل میں سما گئی، کہیں نہ کہیں بااظہار ہوتا ہے۔ محفل میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کے اندر سے دین جھلک رہا ہے جی۔ کتنے لوگ ہیں کتاب لیفٹ ہینڈ سے لے رہے لیفٹ ہینڈ سے لے رہے، قرآن الماری میں سے لے رہے تب بھی لیفٹ ہینڈ سے لے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل بنا نہیں۔ کیا نہیں بنا؟ دل نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے۔ اب قرآن کو اٹھانا رکھنا اس سے بڑا اچھا کام کون سا ہے؟
اللہ کی کتاب آپ اٹھا رہے ہیں رکھ رہے ہیں، پھر بھی اتنی تمیز نہیں ہے کہ مجھے، اسی لیے شرعی مسئلہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جی اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہ لگائے، حتیٰ کہ استنجا کے موقع پر بھی، سخت ضرورت ہو تو الگ بات، استنجا کے موقع پر بھی سیدھا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہ لگائیں، بلا سطر، سطر ہو تو الگ ہے، دیکھیں کتنا ادب ہے، لیکن ہم دوسرے ہاتھ سے دیگر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت جب بھر جاتی ہے تو اس کے ماتھے پہ نہیں رہتا اب یہ اللہ کی محبت سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، بلکہ اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، جی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الذین اذا رأوہ، حدیث ہے الذین اذا رأوہ، جب نیک بندے کو اللہ یاد آ جائے، یعنی نیک بندے کی صورت دیکھو، خود بخود تمہاری زبان سے اللہ کا نام نکلے، ماشاءاللہ، خالی فقط لکھنے سے ماشاءاللہ نہیں، عمل سے اظہار، عمل سے اظہار۔ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کتنے لوگ مسجد سے نکلتے ہیں، کتنے لوگوں کو اندر آنے کی تمیز ہے، باہر نکلنے کی تمیز ہے، اندر آتے ہوئے سیدھا پیر اندر رکھنا ہے، باہر نکلتے ہوئے بایاں پیر باہر لانا ہے، آتے ہوئے ادب کا اظہار کتنا کرتے ہیں۔ اب تو اتنا برا حال ہے، باہر جو فون سے گفتگو چل رہی تھی، اندر چپل بھی چھوڑا، مسجد بھی پہنچا تو گفتگو چل رہی، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ کے بارے میں سنے تھے، ثور سے سین سے نہیں، سے سفیان ثوری، ثور کہتے ہیں بیل کو، اس کو کہتے ہیں بیل، بہت بڑے محدث حضرت سفیان ثور، لیکن ایک مرتبہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت جو ہے بغیر سلام کی کے بغیر دعا پڑھے کے کسی اور خیال میں اندر آ گئے، ہمیشہ خیال کرتے تھے اس کا، سنت کا، مسجد میں داخل ہونے کی جو 5 سنتیں، اس دن نہیں ہوا، سنت کا خیال نہیں کیا، سلام بھی نہیں کی، تو غائبانہ ایک آواز آئی، اے بیل، اے ثور، یا ثور۔ حضرت اپنی عبرت کی خاطر، اپنی اصلاح کی خاطر اپنے نام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ لفظ بیل جوڑنا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین بیل، جی سیف الدین بیل، جوڑنا چاہتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کی خاطر پوری زندگی اس نام کو اپنے ساتھ لگا دیا، تاکہ پوری زندگی بیدار مغز کے ساتھ گزارے، غفلت کے ساتھ نہ گزارے۔ احساس پیدا کرنے ہی کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا، آپ کا جمع ہونا، جی میرا بولنا، میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں اصلاح، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اسی طرح تنہائی پسند کا جو بندہ مزاج بن جاتا ہے، ایک اللہ والے کا شعر ہے، ایک شعر کا ایک ٹکڑا ہے، سن لیجئے، فرماتے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، جتنے لوگ آ رہے ہیں، تیرا تذکرہ مطلب اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ ہم سے گفتگو نہ کرے، ورنہ ہم سے گفتگو۔ کون سی بھی چیز آپ ذکر کیجئے پہلے اللہ کے نام کے ساتھ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، جی اسی طرح جی محبت کی، اللہ سے جو محبت جو بندے کرتے ہیں یا چاہتے ہیں، اس کا انعام اللہ فوراً دیتے ہیں، اس کا انعام فوراً دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مناجات کی لذت۔ کس کی لذت؟ مناجات سے مراد دعائیں، لپے آتی پڑھنا نہیں ہے،
وہ بھی مناجات ہے. مناجات سے مراد یہاں کیا ہے؟ دعا. ہماری دعا کیسی رہتی؟ 1.5 منٹ. ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا انفسنا وصلی اللہ تعالی. جی اہل اللہ فرماتے ہیں کہ مانگنا فقیروں سے سیکھو. اس سے سیکھو. لنگڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی لنگڑا بننے کی ایکٹنگ. لولا نہیں ہے پھر بھی لولا بننے کی ایکٹنگ. کس کے واسطے؟ 1 روپے کے واسطے. 1 روپے کے واسطے عاجزی اظہار کرتا ہے، انکساری کا اظہار کرتا ہے، لنگڑا بنتا ہے، لولا بنتا ہے. اور ہم تو اللہ سے کیا مانگنے بیٹھے؟ پوری کائنات. اے اللہ دکان میں برکت دے، زندگی میں برکت دے، کھیت میں برکت دے. جی مجھ میں بھی برکت دے، بچوں میں بھی برکت دے، مجھے بھی صحت دے، بچوں کو صحت دے. ایک دکان ہے دوسرا دکان دے. کیا کیا نہیں مانگتے. اور کتنی دیر؟ 1.5-2 منٹ میں مانگنا چاہتے. مناجات کی لذت اگر کسی کو مل گئی سمجھو کہ اللہ کی محبت کی ایک جھلک آ گئی اس کے پاس. دعاؤں میں عاجزی، انکساری، دعاؤں میں تضرع، رونا رونا رونا. پچھلی مرتبہ پچھلی نشست میں وہ دعا میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا جس میں 5 جملے تھے، یاد ہے؟ پھر ایک بار سناتا ہوں. اللہم ان توجہ اس طرف رکھی. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ مجھے وہ علم دیجئے جس سے میں آپ کو پہچانوں. منکی ڈانکی کا اظہار تو بچپن سے ہو رہا، وہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ علم دیجئے جو میرے لیے نفع بخش ہو، وہ علم نہ دیجئے جو میرے لیے نفع بخش نہ ہو. آج بچے یہ جو مرد آپریشن کر کے عورت بننا، مرد سے شادی کرنا، یہ جو چل رہا ہے دنیا میں، کون کھیت میں بیلن چلانے والا، گوبر اٹھانے والا نہیں، بڑے بڑے گریجویٹ بڑی بڑی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، دماغ میں گوبر بھر گیا اس لیے ساری چیزیں آ رہی. جی ہم جنس پرستی کا مزاج بنتا جا رہا. آپ گوگل پر سرچ کیجئے اور تحقیق کیجئے، سب سے زیادہ دنیا میں جنس بدلنے کا مزاج پاکستان میں، جو اپنے آپ کو اسلامک ملک کہتا. کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے. یعنی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی نہیں ہے مومن. اللہ کا فیصلہ کہ اللہ نے ہمیں مرد بنایا الحمدللہ، اللہ کا فیصلہ کہ اللہ نے فلاں کو عورت بنایا الحمدللہ. جی مجھے مرد بنا کر میری صلاحیتوں سے اللہ دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اور اس کو عورت بنا کر اس کی صلاحیتیں دے کر اللہ اس سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، اور میں اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں. تو یہ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع. دوسرا جملہ تھا ومن قلب لا یخشع. اے اللہ میں ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تیرا نام لے کر ڈرتا نہیں. بیوی کا نام لے کر تھرا رہا، دشمن کا نام لے کر ڈر رہا، مخالف کا نام لے کر ڈر رہا، لیکن آج تک اللہ سے ڈرنا. اے اللہ میں ایسا دل مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ایسا دل چاہیے جو آپ کے نام سے میں ڈروں. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف مانگو. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ. اے اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیراب ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ. کیسے چل رہا صاحب دکان؟ الحمدللہ. اللہ نے بھیک مانگنے کی نوبت نہیں دی، الحمدللہ. عزت کی روٹی. جی جب بھی پوچھے صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ. بعد میں بتائیے اپنی کیفیت. لیکن ابتدائی جملہ کیا ہو؟ کیسی چل رہا صاحب دکان؟ چل رہی لٹکو پٹکو.
صحت کیسی ہے؟ بس لنگڑتے چل رہا ہوں. کیا نہیں آ رہا؟ کیا نہیں آ رہا؟ اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر. صرف شکوہ ہے، شکر نہیں ہے. اور اللہ چاہتے ہیں شکر کرو اور دوں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ومن نفس لا تشبع ومن عین لا تدمع. اے اللہ میں ایسی آنکھوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو آپ کی محبت یا آپ کے خوف سے آنسو نہ بہتے ہوں. لاکھوں لگا کر کاروبار شروع کیا، نہیں چل رہا، رونا رونا آ رہا. بیوی سخت لہجے میں جواب دی، رونا رونا آ رہا. اولاد ستا رہی، رونا رونا آ رہا. لیکن آج تک اپنی موت، اپنی قبر کے حالات، محشر میں ننگا کھڑا ہونا، زندگی کا حساب دینا، وہ سوچ کر کبھی رونا. وَمِنْ عَيْنِ لَا تَدْمَعْ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ. اور اے اللہ ایسی دعاؤں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تیری دربار میں سنی نہیں جاتی. جی نہ سنی جانے والی دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں. تو بہرحال تو اللہ سے محبت ہو گئی ہم کو تو اللہ نقد ایک انعام دیتے ہیں، وہ ہے مناجات میں لذت. مناجات میں لذت. یہی حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں بہت ساری چیزیں چھین لیتا ہوں اس سے، اس میں سے ایک چیز دعاؤں کی لذت کو مزہ ہی نہیں آتا. ہاتھ اٹھایا ہو، کبھی ایک ہاتھ کان میں ہے، کبھی ناک میں ہے، کبھی داڑھی پھرا رہا. اللہ کے سامنے ایک ہی ہاتھ، لذت نہیں. اور جن کو دیکھو ماشاءاللہ بعض کئی منٹ بیٹھے ہوئے دعاؤں میں بیٹھے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتنی لمبی ہوتی تھیں جی. نفل نمازوں میں اللہ نے اجازت دی ہے جو دعائیں آپ کو یاد ہو رکوع کی حالت میں، خصوصاً سجدے کی حالت میں پڑھو، خوب پڑھو. طبیعت خراب ہے جی، بیماریاں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نفل نماز کے سجدے میں پڑھو. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، نفل نماز کے سجدوں میں پڑھو جی. جسمانی اور روحانی طاقت چاہیے، نفل نماز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، خوب پڑھو. اور پوری اجازت ہے نفل نماز میں سجدوں میں پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین فرماتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یہ آیت اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جب نازل ہوئی، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ کیا ہے؟ ان تعذبهم فانهم عبادك. اے اللہ سب لوگوں کو آپ سزا دیں گے تو یہ تیرے ہی بندے، تیرے ہی بندے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ سزا دیے بغیر معاف کر دیں گے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ عزیز بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، زبردست طاقت والے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں رات میں 2 رکعت میں پوری نماز فجر تک یہی پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے اتنی عمر ہماری گزری، کبھی 2 رکعت ایسا روتے ہوئے پڑھنے کی نوبت آئی جی؟ ایسا کبھی موقع ملا؟ نوبت مطلب موقع ملا. ہماری 2 رکعت تو 3 منٹ میں ختم ہوتی، بعض 2 رکعت تو 1.5 منٹ میں ختم کرتے جی. راجدھانی ایکسپریس سے بھی فاسٹ. یہ مناجات کی لذت اگر کسی بندے کو مل گئی تو سمجھو کہ کیا ملا؟ بہت بڑا انعام ملا. تہجد پڑھنے کا شوق، اب تک نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھ رہے ہیں جی. لمبی تلاوت، لمبا سجدہ اور لمبی دعائیں، لمبا مراقبہ. اب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، اب ماشاءاللہ روزانہ 1 پارے سے شروع کی. روز پڑھو، تھوڑا پڑھو. 1 پارہ ہوا، آدھا بڑھاؤ، پھر ہوا 1 کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کوئی شکایت نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو قرآن کے بارے میں کریں گے. قال الرسول یا رب اتخذوا
ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری امت کی میں شکایت کروں گا ایک کہ جس قرآن کو آپ نے اس کو پھیلانے میں نے جتنے محنت کی میری بچیوں کو میری بچیوں کو طلاق دلوائی گئی اور میرے بچوں کو سزائیں دی گئی، فاقہ برداشت کیا، تکلیفیں برداشت کی، 3 سال تک شعب ابی طالب میں گھاٹی میں بھوک اور پیاس کے ساتھ رہے، لیکن اس قرآن کو میری امت نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اے اللہ ان سے پوچھی، آج سے معمول بنائیں کہ انشاءاللہ ہم روز تلاوت کریں۔ ایک پارے کا وقت نہیں ملتا، آدھا پڑھیے، آدھا کا وقت نہیں ملتا، پاؤ پڑھیے، باوضو رہیے، قرآن اگر ساتھ میں تو موقع نکال کر پڑھیے۔ کیسے کیسے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، لوگ ڈپریشن کی بیماری میں آج سب سے زیادہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے کہ امریکہ کے بعض میٹرو سٹیز میں ایک شہر میں 8 سے 10 پاگل خانے، 8 سے 10 کیلیفورنیا کچھ ہے نا وہ، جہاں پر وہ امریکہ کے اس اسٹیٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ 95% ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہاں، 95%، لیکن وہاں پر سب سے زیادہ پاگل خانے، اور وہاں پر اتنا زیادہ ایجوکیٹڈ طبقہ وہاں پر ہے، لیکن جیسے ہی 2 منٹ کے لیے کرنٹ چلا جائے فوراً بازو کے گھر میں گھس کر کچھ چوری کر لیتے۔ پڑھے لکھے ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ دین کا علم نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ 95% وہاں پر وہ ایک ہی ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کا حال کیا؟ 2 سے 3 منٹ اگر کرنٹ چلا جائے فوراً بازو والے کے گھر میں جا کر چوری کر۔ اب بتاؤ بھائی ایسی تعلیم کا کیا فائدہ؟ وہ تو اس سے وہ گوار بہتر جو کچھ بھی نہیں پڑھا لیکن دل میں اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت شیخ ابن عطا اسکندری رحمت اللہ علیہ، حضرت نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ فرغ قلبک من الاغیار، فرغ قلبک من الاغیار یملؤہ بالمعارف والاسرار، اپنے دل کو لوگوں سے خالی کر، اپنے دل کو لوگوں سے خالی کر، اللہ رب العزت تیرے دل کو معارف اور اسرار سے بھر دیں گے۔ ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی آیت۔ اے بندو میرا ذکر کرو، اور دوسرا کام تبتل اختیار کرو۔ تبتل کا معنی مخلوق سے کٹنا، اللہ سے جڑنا، پھر اللہ کی نسبت پر مخلوق سے جڑنا۔ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ بھی تخلیہ ہے، نہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے بیٹھے کیا کرو آپ نماز پڑھو، نہیں، سب سے کٹ کر نماز پڑھو، تو غیر کو سوچو مت، خیال مت لاؤ، کھانا بھی نہیں۔ جو چیزیں حلال ہیں وہ نماز میں حرام ہے، چاکلیٹ بسکٹ حلال ہے لیکن نماز میں، اسی لیے تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، حرام کرنے والی۔ اب تک جو حلال تھی وہ سلام پھیرتے، پھر جو حلال تھی دوبارہ حلال ہو جائیں گے۔ نماز، اعتکاف، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو تنہائی کی مشق دلانے والی۔ اعتکاف کیا ہے؟ پراگندہ حال، پراگندہ بال، اللہ کا ہو کر دیوانے کی طرح پڑے رہنا، دیوانے کی طرح پڑے رہنا، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی محبت۔ یہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ بھئی ایسا کرنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہمارے سامنے ایسی ہزاروں مثالیں ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں لیکن شاہی میں بھی فقیری ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ
ہندوستان میں 800 سال کے قریب مسلمانوں نے حکومت کی. آپ کسی بادشاہ کو نہیں بتا سکتے کہ جناب نے حج کر کے آیا. کیا کم تھی بھائی؟ سونے کی پلیٹوں میں کھاتے تھے، ہے نا؟ ہر چیز سونے کی چاندی کی. لیکن توفیق ایک بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے کیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیا. وہ ہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 40 سال مکمل حکومت کی تھی. یہ جو اکھنڈ بھارت جو بنا آپ ہی کے دور میں بنا. کیوں نہیں کیے؟ بعض کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت نے یہ ارادہ کیا تھا کہ حکومت کے خزانے سے کوئی پیسہ نہیں لوں گا. قرآن لکھتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے، اس زمانے میں بنتے تھے، وہی اپنا گزارے کے لیے رکھا تھا. چونکہ اس رقم سے آپ صاحب نصاب نہیں بنے تھے، اس لیے حج بعضوں نے کیا. باقی کسی بادشاہ کو توفیق نہیں ہوئی حج کرنے. لیکن بادشاہی میں فقیری کی مثال حضرت اورنگزیب کی دیکھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، لیکن آپ نے بھی وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن بادشاہی میں فقیری کو اختیار کیا. فقیری کا مطلب سادہ لباس، سادہ کھانا، سادہ رہن سہن، سب کچھ ہو، سادے ہو. یہ کمال. کچھ بھی نہیں ہے، سادے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہو اور سادے. ہماری شادیوں میں دیکھو، قرض میں پیسہ لے کے بینڈ باجے کا انتظام کرتے ہیں، ویڈیوگرافی کا انتظام کرتے ہیں، پٹاخوں کا انتظام کرتے ہیں. تمام کام ناجائز. اور خط شادی کے اوپر، کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے النکاح من سنتی. کیا وہ سنت والا نکاح ہے کہ جس میں دلہا دلہن کو دیکھنے سے پہلے ویڈیوگرافر دیکھے؟ ارے بولیے، وہ بھی کہاں سے دیکھتا ہوں؟ پیر کے ناخن کی مہندی سے لے کر سر کے بالوں تک، اس لیے کہ سب کی ویڈیو لینا. اور ہاتھوں میں کہاں تک؟ بعض بغل تک بھی مہندی ڈالیں تو وہ بھی ڈیزائن دے رہا. اتنے شرم کی بات. دلہا دیکھنے سے پہلے ویڈیوگرافر دیکھے، کیا یہ سنت والا نکاح؟ جی، دلہن اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے سالی پکڑ رہی، انگوٹھی پہنا رہی یا مہندی لگا رہی، کیا سنت والا نکاح؟ جی، جس میں حرام کام ہو، ناجائز کام ہو، کیا وہ سنت والا نکاح ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شادی چونکہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ کے کرو. ایک بار ہوتی ہے اس لیے اچھی کرو جس میں دعائیں ملے. عصر کے بعد، مغرب کے بعد فنکشن ہال میں گھسے، فجر سے پہلے نکل رہے، کسی کو نماز کی فکر نہیں، سجے تھے بھائی. اور خواتین تو ماشاءاللہ ہماری پوچھی مت، اس لیے وضو نہیں کر پا رہے کہ اب جو بیوٹی پارلر جا کر ہے میک اپ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا، اس لیے وضو نہیں کر رہے. نماز یادی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے موقع پر نماز کا یاد نہ آنا دل کے نہ بننے کی علامت. بے چین نماز کا وقت ہوا، مجھے نماز کو جا کر آنا. اور کئی مثالیں ماشاءاللہ ایسی بھی ہم دیکھے ہیں، سنے ہیں کہ دلہن ہے، فنکشن ہال میں ہے، نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، خواتین سے کہتی ہیں کہ ذرا ہٹیے، مجھے نماز پڑھنا ہے. اچھا، ایسی دلہن کو دیکھ کر جس کا مزاج نہیں بنا دیوانی ہوگی، جو فنکشن میں سج دھج کر ہے، نماز پڑھتی گتی. جی، یعنی اچھا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں لوگ اچھے کو برا سمجھیں گے، برے کو. آج دیکھیے کوئی لڑکا کچھ بھی جوڑے گھوڑے کی رقم لیے بغیر، جہیز لیے بغیر نکاح کرنے تیار ہے تو لوگ بولتے ہیں کیا تو گڑبڑ ہے جی، اس لیے نہیں لے رہا. کیا تو گڑبڑ ہے، جبکہ بچہ دین پر عمل کرنا چاہ رہا. ہم چاہ رہے ہیں دیندار بچہ ہو بھی بول رہے ہیں، اور دین پر عمل کر رہا تو بھی برداشت نہیں کر پا. بہرحال باتیں اور بہت ساری ہیں. تنہائی کے متعلق تبتل،
کہ الگ سے رہ کر ذکر کرو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میں آ رہے ہیں، اس دینی محفل میں، تو آہستہ آہستہ رنگ چڑھے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، جو سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، وہ آئے، کبھی تو اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہزاروں ایسی محفلیں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ ضرور پڑھیں۔